وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کافروں سے نکاح اس وقت تک مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کافروں سے نکاح اس وقت تک مت کرو جب تک وہ کلمہ پڑھ لیں زبان سے، دل سے کلمے کی تصدیق نہ کریں۔ کافروں سے نکاح اس وقت تک نہ پڑھو جبکہ وہ کامل طور پر کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کلام پاک میں دو جماعت کو کافر کہا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی جماعت وہ جو بظاہر مسلمان ہے، دوسری جماعت وہ جو کھلی ہوئی کافر ہے۔ جو بظاہر مسلمان ہے ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ان کے تعلق سے۔ جو بظاہر کافر ہے ان کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نہ ان سے نکاح جائز نہ ان سے نکاح جائز۔ نہ ان سے نکاح جائز نہ ان سے نکاح جائز۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، صرف رسول پاک کے ایک حکم کو انہوں نے ہلکا جانا۔ کیا حکم؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا روم سے جنگ لڑنی ہے، چلو جنگ کی تیاری کرو۔ انہوں نے کیا سوچا؟ روم کے پاس ہتھیار زیادہ، روم کے پاس طاقت زیادہ، روم کے فوجی شکم شیر، روم کے پاس پیسہ، زمین، جائیداد، دولت، سب کچھ زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم، مسلمانوں کے پاس زمینیں کم، مسلمانوں کے پاس طاقت کم، مسلمانوں کے پاس دولت کم۔ بظاہر ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جیت نہیں سکتے، دل میں اسلام کے خلاف قدورت بھری ہوئی ہے، تو بک دیا زبان سے کہ وہ جو نہتے ہیں اور کہتے ہیں روم پر فتح پائیں گے، وہ جو اپنے آپ میں خالی پیٹ رہتے ہیں اور کہتے ہیں روم پر ہم غلبہ پائیں گے، وہ جن کے کپڑے میلے ہیں اور پرانے ہیں سوچتے ہیں ہم روم پر فتح پائیں گے، وہ جن کے پاس ہتھیار نہیں سوچتے ہیں روم پر فتح پائیں گے، وہ جن کے پاس سپاہی نہیں سوچتے ہیں روم پر فتح پائیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ بات ایسی ناپسندیدہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو کافر کہہ دیا۔ صرف ایک بات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر کہہ دیا، رسول کے حکم کو انہوں نے ہلکا جانا، اور جو سراپا رسول کے وجود کو ہلکا جانے وہ کافر نہیں، کافر اعظم ہوتا ہے۔ جو رسول کے علم غیب کو مطلقاً انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی تعظیم و توقیر کا انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی عظمت کا انکار کرے وہ کافر، جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو ان پر تہمت لگائے وہ کافر، جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ بد مذہب۔ جب ایک بات کو ہلکا سمجھنے کے سبب سے اللہ نے انہیں کافر قرار دے دیا، تو جو سراپا کئی باتوں کو اپنی چھاتی پر لے کر کے بیٹھے ہیں وہ بدرجہ اولا کافر، اور یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، جب اللہ نے کھلے طور پر اعلان کر دیا کہ بت پوجنے والوں سے نکاح نہ کرو اس وقت تک جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، بتوں کے آگے سجدہ کرنے والوں سے نکاح نہ کرو اس وقت تک جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، تو دونوں طریقے سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بظاہر بت پرستی کرے اس سے بھی نکاح مت کرو، جو اللہ کی شان میں کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس سے بھی نکاح مت کرو، اور جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے اس سے بھی نکاح مت کرو، جو رسول کے علم غیب کا انکار کرے اس سے بھی نکاح مت کرو، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرے اس سے بھی نکاح مت کرو۔ یہ خلاصہ طور پر دونوں آیتوں کا نچوڑ ہو گیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم سے محبت ہوئی، نکاح کر کے بھگا کر کے لے گئے۔ ایک ہی طرف سے غلطی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ ان کی لڑکی کو بھگا کر کے لے جا رہے ہو تو وہ آپ کی لڑکی کو بھگا کر کے لے جا رہے ہیں۔
اگر ہندو کی لڑکی ہے مسلم لڑکا ہے تو بعض مرتبہ ہندو لڑکا اور مسلم لڑکی بھی ہے. اور نکاح ایسا نہیں ہے کہ لڑکا مسلم ہو لڑکی ہندو ہو تو ہو جاتا ہے. دونوں طرف سے عقائد کے اعتبار سے پختگی ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی نکاح نہیں ہوتا. ابھی مجلس میں آئے بیٹھے مفتی صاحب کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیے اور اگلے ہی لمحہ نکاح کر لیے. اس سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. جب تک تمہارے اعمال تمہارے ایمان کی تمہارے اسلام کی تصدیق نہ کر دے اس وقت تک تمہیں شریعت مسلمان نہیں کہے گی. آ گئے دارالفتہ. حضرت یہ 1.5 سال کا گود میں ہے 6 مہینے کا پیٹ میں ہے. کہاں سے آیا بھائی؟ ابھی لڑکی ایمان نہیں لائی ہے, کلمہ پڑھا دیجئے. ابے ابھی کلمہ پڑھانے کا مطلب کیا ہے جب گود میں لے کے ٹہل رہا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے؟ بیٹھ کر کے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کافرہ لڑکی پڑھ لے فوراً کوئی بھی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ مسلم لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے. جب تک 1 سال 2 سال 2.5 سال 1.5 سال کا عرصہ نہ گزر جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اعمال اس کے ایمان کی تصدیق کرے کہ ہم ہر کام وہ کرتے ہیں جو شریعت محمدی ہم سے چاہتی ہے. اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اب ایک مسلمان لڑکا اس غیر مسلم لڑکی سے جو ایمان لائی تھی شادی کر سکتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. شادی نہ کرو مشرکہ عورتوں سے. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی ہے حضرت مرثد غنوی, بڑے بہادر, بڑے جری, طاقتور اور عقل سلیم رکھنے والے. ہجرت کے بعد مکہ میں کچھ صحابیوں کو قید کر لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مرثد کو بلایا اور کہا مکہ چلے جاؤ, حسن تدبیر کے ساتھ چند صحابہ جو قید ہو چکے ہیں چھڑا کر کے مدینہ لے آؤ. حضرت مرثد مکہ پہنچے. مکہ پہنچتے ہیں تو کفر کے زمانے میں جب مرثد ایمان نہیں لائے تھے مکہ میں ان کی ایک معشوقہ رہتی تھی جو ان سے محبت کرتی تھی اور وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے. جب اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے اس عورت کو خبر لگی کہ میرا عاشق آج مکہ آیا ہے. خادمہ کو بھیج دیا, جاؤ جو زمانے جاہلیت میں ہمارے تعلقات تھے آج میں ان تعلقات کو قائم کرنا چاہتی ہوں, خبر بھیجا دو. حضرت مرثد کے پاس خبر گئی تو آپ نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. خادمہ واپس اس عورت کے پاس جاتی ہے, دوبارہ پھر ایک پیغام لے کر کے آتی ہے. ہماری مالکن نے کہا ہے کہ اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی. حضرت مرثد غنوی نے کہا کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پہلے رسول اللہ کے پاس پہنچوں گا اور اللہ کے رسول سے اپنا مسئلہ دریافت کروں گا اور رسول پاک جب کچھ حکم دیں گے تب تمہیں میں پیغام پہنچا دوں گا. مدینہ واپس آتے ہیں. مدینہ واپس آنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. پورا واقعہ مکہ کا سنایا. یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت میں ایک لڑکی سے عشق کرتا تھا, وہ لڑکی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی. جب میں مکہ پہنچا تو اس لڑکی نے مجھے ہم بستر ہونے کا پیغام دیا, میں نے منع کر دیا. اس کی خادمہ دوبارہ ایک پیغام لے کر کے آئی کہ میری مالکن آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پہلے پوچھوں گا اس کے بعد بتاؤں گا. یا رسول اللہ کیا میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کا پیغام آتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اس وقت تک کافر عورت سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے.
बात यही खत्म नहीं होती। एक दूसरे सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, एक खादमा है आपके साथ रहती है, आपका काम करती है, खाना पकाती है, पानी पिलाती है, दवा इलाज हर काम में आगे आगे रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा बड़े अमीर थे, दौलत रखते थे, अपना एक वकार रखते थे, लेकिन साहिब ईमान थे, मुसलमान हो गए थे। बड़े बड़े रुतबे वाले, दौलत वाले, हशमत वाले, सरवत वाले अपनी बच्ची का निकाह अब्दुल्ला बिन रवाहा से करना चाहते थे। पैगाम पहुंचाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जूते की नोक पे उस पैगाम को उड़ा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, किसी दौलत वाली बेटी का निकाह आया, इनकार कर दिया। रुतबे वाली बेटी के निकाह का पैगाम आया, इनकार कर दिया। बड़े से बड़े लोगों की बेटी का पैगाम आया, आपने इनकार कर दिया। वही एक खादिमा जो आपका काम करती थी, किसी एक गलती पर आपने उसे थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ आपने मारा तो आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़े गमज़दा हो गए, और गमज़दा होने के बाद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला क्यों रो रहा है? अर्ज़ करते हैं, हुजूर आज मैंने अपनी एक खादिमा को थप्पड़ मारा। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, जब सारी दुनिया सोती है तब वो वुज़ू बना करके नमाज पढ़ती। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, चेहरे से तो काली है लेकिन उसका दिल बड़ा साफ और शफाफ है। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, उसके सजदे ऐसे होते हैं कि बसा औकात मुझे उसके सजदों पर रश्क होता है। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, एक मुसलमान के अंदर जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सारी खूबियों की जामे है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुझे वो पसंद है? गौर करिएगा। अर्ज करते हैं, जी। कुरान पाक की आयत उतर, वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। बड़े से बड़े रुतबे वाली की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। वक्त के बादशाह की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। जाहो हशम वाले शख्स की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। क्यों? अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। इसलिए कि कनीज हो, बांदी हो, गुलाम हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, अगर उसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत से लबरेज दिल धड़क रहा है तो वो बड़ी बड़ी करोड़पति औरतों से बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, मुशरिका औरत से वो गुलाम, वो बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, खूबसूरत मुशरिका औरत से वो काली कलूटी बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, इज्जत वाली काफिरा औरत से वो बेइज्जत बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, बारो बाअज़मत काफिरा और मुशरिका औरत से ये जलील ही मुस्लिम औरत बेहतर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती है, रसूल की रिसालत को दिल से मानती है। और इसके आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन। अपनी बेटियों का निकाह मुशरिकों के साथ मत करो जब तक कि वो ईमान ना ले। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और मोमिन गुलाम, मोमिन गुलाम, आजाद, करोड़पति, अरबपति, खरबपति काफिर और मुशरिक से बेहतर है। इसलिए कि काफिर और मुशरिक हजारों हजार का नोट रखता है और मोमिन अपने ऊपर अल्लाह की हजारों हजार नेमत रखता है।